الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد الذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، کوشش کریں گے پھر دوبارہ سے، لیکن پڑھنا ذرا آپ نے محبت والا ہے. اب محبت والا سمجھتے ہیں، ایک بار پھر ذرا محبت والا پڑھ کے دکھائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، کوشش فرمایا کریں کہ محبت والا ہی پڑھا کریں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ محبت والا پڑھنا ہے تو آپ تھوڑا سا اونچی پڑھ کے دکھا دیتے اور کہتے لو جی اے جی محبت اللہ. محبت کا کیا تعلق اونچی پڑھنے یا آہستہ پڑھنے سے؟ کیونکہ محبت نہ تو ہونٹوں کا فعل ہے اور نہ ہی محبت زبان کا فعل ہے، بلکہ محبت دل کا فعل ہے. اس لیے محبت والا درود بھی وہی مانا جائے گا جو دل سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے آواز آپ جیسی چاہے رکھا کریں، لیکن کوشش فرمایا کریں کہ ذرا دل سے پڑھا کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. لیکن اصل میں پتہ ہوتا کیا ہے، اب ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں، یہاں کی بات یہاں ہی رہ جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ بات یہاں سے یہاں جانے دیں یا یہاں سے یہاں جانے دیں تو پھر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ حضرت دل بھی پڑھتا ہے. یہ شعر آپ نے کو پہلی بار تو نہیں سنا، پتہ نہیں آپ نے کتنی بار اس سے پہلے بھی یہ شعر سنا ہے، لیکن پوچھا آج تک کبھی کسی سے نہیں کہ دل بھی پڑھتا ہے. وجہ کیا ہوتا ہے، ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں. ہم اس کا چسکا لگا لیتے ہیں، آپ اس کا چسکا لگا لیتے ہیں، لگاتے چسکا ہی ہیں ہم سارے. کوشش فرمائیں اب ذرا بات چسکے سے تھوڑی آگے جانے دیں حضرت، اور پوچھا کریں، جو سنتے ہیں پوچھا کریں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. پوچھا کریں کہ دل بھی پڑھتا ہے. لیکن پتہ نہیں آپ نے اب بھی پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، لیکن چلو میں بتا ہی دیتا ہوں. لکھا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت دل بھی پڑھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہاں دل بھی پڑھتا ہے. تو اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں، کیا مسئلہ ہے دل کے پڑھنے میں؟ عرض کی حضور گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یہ کیسے پڑھے گا؟ آپ نے فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہی ہے نا. جو اللہ زبان کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی سی ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی توفیق دے دے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمت کرے کون؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمت کرے کون؟ ہم تو بس اس کا چسکا لیتے ہیں. ہمت شمت والی گل کوئی بھی نہیں، اور تقریباً 77 سال ہو گئے چسکا ہی لے رہے ہیں.
ہمت والی بات کوئی. میں نے 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ میری فراغت 2008 کی ہے، کیونکہ حکم تھا پیر و مرشد کا، اس لیے بس بیٹھنا پڑا. مجھے 2024 چل رہا ہے، مجھے 19 سال ہو گئے ہیں کم و بیش. آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ حضرت دل بھی پڑتا ہے، کبھی آج تک کسی نے نہیں پوچھا. اور یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں پوچھتے، یا تو آپ کچھ بھی نہ پوچھو تو ہم یہ کہہ کے دل کو تسلی دے لیں کہ آپ معرفت کی کسی اوپر والی منزل پہ پہنچ گئے ہیں، کہ پوچھتے ہی کچھ نہیں، اپنے کام کی پوچھتے ہو آپ. میں ظاہر ہے مسافر آدمی ہوں، یہ پہلا پروگرام ادھر کیا ہے، 4 پروگرام میں نے اس کے بعد فیصل آباد جا کے کرنے. ہر روز سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے ہم ملتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی نہیں پوچھتا. اپنے کام کی آپ ساری پوچھتے ہو، بلکہ یہاں تک بھی پوچھتے ہو. وہ میں اس دن بھی ایک سائڈ پہ تھا تو ایک حضرت آ گئے میرے پاس اور آ کے مجھے کہنے لگے کہ حضرت تعویذ تو لکھ دیں ایک. تو میں نے کہا کیوں، کیا ہوا، کس معاملے کے لیے تعویذ لکھوانا ہے؟ تو مجھے کہنے لگا حضرت وہ میری گائیں دودھ کم کر گئی ہے تو اس کے لیے تعویذ لکھ دیں. تو میں نے کہا وہ دودھ کم کر گئی ہے تو ونڈا زیادہ کر دے. وہ پانا پونا کوئی نہیں ہے جی، اونا بچاریاں نو پانا پونا کوئی نہیں، دودھ چاہیے دینا. میں جو دودھ کٹ کر گئی ہے تو اللہ دیا بندے ونڈا بوتا کر دے، تو پٹھے بوتے کر دے. پاندے انہاں بچاریاں نو ہے کھ نہیں، تے تویز انہاں نو دیو کہ دودھ ود جائے. اس طرح کتنے دودھ ودے نے. میں نہ تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تعویذ نہیں لکھوانا چاہیے یا تعویذ سے یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پتر ہوتا ہے، لیکن تعویذ کی بھی تو ایک لمٹ ہی ہے نا. ہوں تسی انہوں نے پاؤ کھ نہ تے کو جی دودھ دین 5 کلو تے یہ تو نہیں نہ ہونا ہے کھ. انہوں نے پاؤ تو آپ دودھ بھی بتا دیں گے، پھر تعویذ بھی کم کرے گا. وہ میرے ایک بڑے دوست ہیں تو وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ حضرت میرے ذرا گھر چلیں. میں نے جی میرے تے بڑا کو ڈاڈا قسم دا وار کیتا ہے، کسی نے کو بڑا سخت قسم کا جادو کر دیا مجھ پہ کسی نے. میں نے اس کو کہا تجھے کیسے پتہ ہے؟ وہ کہتا نہیں بس مجھے پتہ ہے. تو میں پھر تینوں پتہ ہے تو پھر میرے کا کی لینا ہے، تو میرے نال بڑا پیر ہے، تینوں آپ ہی پتہ ہے، مینوں کانوں کرنے ہیں کار، جو پتہ ہے تو پائے بھی کار ہوتا. پھر وہ کہتا ہے نہیں حضرت بات آپ مذاق میں ڈال رہے ہیں. میں مذاق میں نہیں ڈالا، میں سیریس کہہ رہا ہوں. بھئی اتنے جوگا تو ہے کہ تجھے پتہ چل گیا کہ تجھ پہ وار ہوا ہے یا تجھ پہ بڑا سخت قسم کا جادو ہے، تو پھر آگے بھی کچھ کر لے اس کا. ہاں جی، وہ حال کیونکہ بیلی تھا، وہ لے گیا مجھے زبردستی گھر. تو میں جیسے حضرت اس کے گھر داخل ہوا تو اس کے گھر میں وہ 4 گائیں بجی تھیں حضرت، اے والیاں ہڈیاں بھی باہر، پسلیاں پہ بچاریاں دیاں لبن. میں اتنے رک گیا، میں کوئی وار وور نہیں ہے، 4 بڑیاں نے تینوں تباہ کرنے لیے. دراصل دیکھ تو صحیح ان کا حال کیا کر دیا تم. ان بیچاریوں کو کچھ تو کھانے کو نہیں دیتا ہے. وہ ہے نا حدیث پاک کا مفہوم کہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اونٹ آیا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہا تھا، اور اس نے اپنی بولی میں اللہ کے رسول کو کچھ عرض کیا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام تو سب کی بولیاں جانتے تھے. آپ نے پھر اس کے مالک کو بلوایا اور آپ نے فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول کام مجھ سے بہت زیادہ لیتا ہے لیکن کھانا مجھے تھوڑا دیتا ہے. میں نے کہا اس نے تو اللہ کے رسول سے شکایت کر دی، لیکن یہ جو تو نے 4 بندی ہوئی یہ کس کو شکایت کریں؟ یہ صبح بھی اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کرتی ہیں، یہ رات کو بھی اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کرتی ہیں. ہم نے تو ان کو بڑا لائٹ سمجھا ہوا ہے نا، یہ شکایت کرتی ہیں پتر. میں نے کہا کیا کوئی وار وور نہیں، کوئی کالا نیلا ہرا پیلا جادو نہیں، یہ 4 تو نے بندی ہوئی ہیں، دیکھ تو نے ان کا حال کیا کر دیا. کھانے کو بیچاریوں کو تو دیتا کچھ نہیں، جب دودھ کا وقت آتا ہے ٹیکا لگا کے تو دودھ نکال لیتا ہے ان کا. تو یہ پتر اللہ کا واسطہ ہے، لو تعویذ، لیکن جو کام پہلے کرنے والا ہے وہ کرو. آپ کا بھی تعویذ اسی طرح ہے، ویاہ ہویا کوئی نہیں تو حضرت تعویذ دے دیو کہ منڈا ہوئے. یہاں تے تعویذ آنے دینے وہ بندے اللہ دے انہوں بچاری انہوں کچھ کھان نو دو، چلو میں بھی تعویذ دینا ہوں، پھر نہ کو میرا تعویذ ہی کچھ کرے گا. یعنی دینا اس غریبی نہیں ہے کھ نہیں تو تعویذ نہ دودھ ودان ڈے. میں وہ آگے ادھر وہ جو آپ کے نہیں تلاوت کر کے گئے قاری صاحب، تو مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے باہر کب جانا ہے. تو پچھلی دفعہ میں ان دنوں میں باہر ہی تھا کیونکہ میرا تعلق گجر برادری سے ہے حضرت.
تو سانو حضرت کو 2-3 دن کو ڈنگر ڈنگر نہ لبن تو سانو کچھ ہون لگ پندا ہے جی. تو ظاہر ہے باہر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تو دودھ بھی ڈبیاں دا ہی ہے. تو میں نے ادھر ایک دوست سے کہا, میں نے کہا یار کوئی ویکھو کو تازہ دودھ لبے, کوئی گاواں شاواں ویکھی ایسی بھی. تو اس نے کہا حضرت ادھر تو خیر ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن چلے ہمارے ادھر پاس ہی ایک فارم ہے ایک انگریز کا, تو میں اس کو پوچھتا ہوں, میرا دوست ہے, اگر وہ مان گیا. اس نے فون کیا بھی ایسے پاکستان سے مہمان آئے ہیں, تو ان کا تعلق اس طرح ایک گجر ادھر برادری ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے گائیں شائیں دیکھنی ہے. تو اس نے کہا ویلکم, آ جائیے, کون سا ایشو ہے, ٹھیک ہے جی. کیونکہ گوریاں دیاں گاواں نوں نظر لگتی کوئی نہیں, ساڈیاں نوں لگتی عجیب. حضرت صاحب تو ہم پرستی ہے ہمیں. انہیں مینوں نہیں کیا کہ حضرت وہ یار نظر لوانی جی میری گاواں, میری گاں اینا دودھ دینی ہے, ایویں ہی پاکستان نوں آیا نظر لا جائے گا. انہوں نے گاواں نوں نظر بھی کوئی نہیں لگتی. میں پتر یہ نہیں کہہ رہا کہ نظر نہیں لگتی, نظر برحق ہے, لیکن بس آپ ہر چیز کو حد سے بڑھا گئے ہو حضرت صاحب. کیونکہ بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ نظر نہیں لگتی, نظر برحق ہے, لیکن آپ ہر چیز کو حد سے بڑھا گئے. کوئی اللہ پہ توکل ہی نہیں, کوئی اللہ پہ یقین نہیں. تو وہ میں حضرت گیا, میں حضرت وہ کی انہوں پنجابی کہ وانا کہندے نے, میں وانا ویکھ کے حیران رہ گیا. وانا کی ہی تھلے انج لگے کپیاں بجیاں نے 8-8 کلو دیاں. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کتنا تیری گاں جو ہے نا وہ ایک وقت میں دودھ دیتی ہے, ون ٹائم؟ تو مجھے آگے سے کہنا کہ 35 kg, 35 کلو. میں لگتا ہے انگریز دا پیر میرے نال اوپر آیا ہے. میرے توید نال 8 کلو تو اتے کوئی نہیں گئی اج تک. ہوئے دا پیر بابا ہی پارا ہے 35 کلو, وہ بھی ایک ٹائم دا. ہڈا ہڈا حضرت صاحب گاں دا وانا. میں حیران رہ گیا. بہرحال بات بڑھ جائے گی کیونکہ وقت تھوڑا ہے, 1-2 بات میں نے کر کے بات ختم کرنی. میں جب گاڑی میں بیٹھا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, میں رب کریم یہ تینوں مندا نہیں, میں تینوں مننا وا. میں لا الہ الا اللہ والا وا, میں قل ہو اللہ احد والا وا, اللہ صمد والا وا, لم یلد والا وا ولم یولد والا وا. یہ تیرے لیے پتر بھی مندا ہے, یہ تیرے لیے بیوی بھی مندا ہے, لیکن ربا او دی 35 کلو وہ بھی ایک ویلے دا, تے میری 8 کلو. میری 8 کلو اور وہ دی 35 کلو. اور اللہ معاف کرے میں کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں کرنے لگا کہ جو مجھے کوئی ڈائریکٹ ہی جواب آ گئے. بس جس بھی انداز سے جواب آیا میرے اللہ نے میرے دل میں ڈالا, جیسے بھی ڈالا. تو جواب یہ آیا, تو سانو مننا ہے لیکن ساڑی مندا, سانو تے نہیں مندا لیکن ساڑی, تو سانو مننا ہے لیکن ساڑی مندا. تیری جنہ بھی دین ڈئی ہے تو وہ دے وچ پانی بھی پانا ہے, تو وہ دے وچ پاؤڈر بھی پانا ہے, تو وہ دے وچ کیمیکل بھی پانا. ساڑی مندا تو پھر کی ہویا, پھر برکت اٹھ گئی ہے, برکت ختم ہو. ساڑی دیندی 8 کلو, 10 کلو, بڑی کسے کل ہوئے گی 12 کلو, لیکن وہ دی کنہ دے رہی ہے 35 کلو. کیونکہ نہ انہیں پتر پانی پانا ہے, نہ انہیں پاؤڈر پانا ہے, اور نہ ہی انہیں کیمیکل سٹنے بھی, بلکہ انگال تک نہیں پایا انہیں کوئی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو انہیں تار کٹ, کیونکہ پتر 35 کلو تے کوئی بڑا تگڑا گجر بھی ہوئے تے نہیں چو سکتا. 35 کلو دودھ چونا کو بابے جی دا واڑا ہے, مشین نال چوائی. میں ویکھیا کہ حضرت انگال بھی کوئی نہیں سی, بالکل ڈرم کشک سی وہ حضرت. پھر کی ہویا, اتھے برکت دا سلسلہ چل پیا, اور اتھے برکت دا حالا. پتر میں مسجد میں بیٹھا ہوں, میں حیران ہاں اے ساڑی 8ویں کیوں دین ڈئی. یہ بھی سک جانا چاہیے سب, کیونکہ جو اسی رب دے نور نال سلوک کیتا ہے نا, یہ 8ویں نہیں بنتا حضرت صاحب, یہ بھی سک جانا چاہیے. یہ تو پتہ نہیں 8 کی دی وجہ نال آن ڈے ہے. یہ جڑے چھوٹے چھوٹے بچے نے شاید کوئی انہاں دی وجہ نال رحم ہون ڈے ہے. میری سمجھ نہیں, منو اجے تک دا جواب نہیں کو ملیا کیڑا 8ویں آندا پیا کیوں آن ڈیا. اسی پتر رب دے نور نال کوئی چنگی نہیں کیتی ہے صاحب. ہاں جی, کوئی کسی نو شرم نہیں, کوئی کسی نو لحاظ نہیں. ہاں جی, کہ چھوٹیاں چھوٹیاں پھلاں نے دودھ پینا ہے, انہاں دے گردیاں, انہاں دے جگر, انہاں دے میدے نال کی ہوئے گی اخیر کر. بلکہ وہ میں کہتا ہوں انسانیت سے بھی گئے, بلکہ ہم حیوانیت سے بھی گئے.
हैवान भी कभी ये ना करे पुत्र, वो भी कभी किसी को जहर ना पियाए। हम तो हैवानियत से भी आगे निकल गए हैं। इसलिए हजरत साहब अल्लाह का वास्ता दे के कहना इन्होंने शैमा चू बाहर आओ, वो खुराक ठीक करो हजरत, और खुराक ठीक करने तो बाद अपनी नीयत ठीक करो हजरत कि मैं रब दे नूर नाल छेड़खानी करनी नहीं है, कि मेरे करूँ बिल्कुल नूर ही जाए। जड़ा अगे को करन डे मैं वो भी दुआ करांगा अल्लाह नूं भी तौफीक तौबा देवे। अज पुत्र आ जो बगैर मिसबाई साहब के तवीज़ तू तुसी 35 किलो ते जाओगे, लेकिन पहले नीयत अच्छी होनी, क्योंकि पुत्र फिर दुध 35 किलो नहीं, नीयत चंगी हो तो गल फिर इस तो भी अगे जाती है। फिर हजरत सुल्तान कहते हैं रब उन्होंने लभदा बाहू, निश्तां जना दियां सच्चियां। 35 किलो दुध तो शाही कोई नहीं पुत्र, गल इस तो भी अगे जाएगी, लेकिन पहले निश्तां चंगियां करनियां पैणियां। हाँ जी, लेकिन क्योंकि पुत्र या हम नहीं समझा सके या आप बात नहीं समझे कि हलाल की बरकतें क्या हैं पुत्र, या आप नहीं समझे या हम नहीं समझा सके आपको कि हलाल की बरकतें क्या। हलाल बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, हराम कभी भी बढ़ता। लाल दा 500 कमा लें, वो 5000 भी हो सकता है, वो 5 लाख भी हो सकता है, वो 5 करोड़ भी हो सकता है, वो बगैर हिसाब भी हो सकता है, क्योंकि हलाल बंदा है। तो पुत्र हराम दा 5 लाख भी कमाएगा तो इन्हें कटना ही है, इन्हें कटना ही है, इन्हें कटना है। मेरे हजरत साहब से किसी ने पूछा था, कहते ने जी लाल वधदा है तो राम कटता है। फिर मैं कहते नहीं बिल्कुल गल ठीक है, वो किसी हजूर को दलील दवो। फिर मैं कुत्ती किन्ने बच्चे देंदी है, उन्हें कहा जी 1 साल चट। तो फरमाया बकरी किन्ने देंदी है, 1 2 बड़ी कोई होए तो 3। एक गां किन्ने देंदी है, 1। कोई बड़ी होए 2 जोटा हो पे। ऊँट किन्ने देंदा जी 1, किते किते है कोई जोटा हो पे। फिर मैं कुत्ते का कोई गोश्त नहीं खाता, वो नहीं जी हराम है, वो किन्ने खाना है। तो फरमाया गावां तो बकरियां तो ऊँट, उन्हें कहा जी रोज़ लखां लाल होंगे। फरमाया वो खांदा कोई नहीं, लेकिन साल च कुत्ती देंदी है 8। वो लोग खाते भी ने, लेकिन बकरी गां तो ऊँट किन्ना देंदी है, 1 हद 2 बड़ा कोई होए तो 3। तो फरमाया 10 फिर इजड़ बकरियां दे वेखे नहीं कि कुत्तियां दे। उन्हें कहा नहीं जी कुत्तियां दा इजड़ तो अज तक नहीं वेख्या। बड़े भी कदी किते कुत्ते वेखे होन तो 7-8 कुत्ते, इस तो बाद कदी कुत्ते वेखे बड़े भी किते होन तो 9 या 10 कुत्ते इकट्ठे होणगे। लेकिन बकरियां तो मैं कई बारी 200 300 400 500 600 कट्ठियां वेखियां। पर मैं फिर होर की वेखना ही, लाल वधदा है राम घटदा है। अल्लाह करे पुत्र ये बात मेरी कौम को समझ आ जाए। जिस तरह असी सारे राम वाले पासे टुर पे हैं, अल्लाह करे मेरी कौम नूं यह गल समझ आ जाए कि हराम वधदा नहीं, हलाल वधदा है। हलाल में बरकत है पुत्र, हलाल की तरफ आओ और अल्लाह के नूर से छेड़खानी ना करो पुत्र, फिर बरकत आएगी। फिर साड़ियाँ भी 35-35 किलो ते जाणगियां। फिर रब 35 किलो करन दी कोई स्कीम सानू भी मौजां कर रहे हैं पुत्र। हुंदा सारा कुछ इत्थे वे, लेकिन खांदे वो नहीं। इंग्लैंड च कित्थे माल्टे हुंदे ने पुत्र, सारे सरगोदे दे एडे एडे माल्टे बाहर जाते हैं। साढ़े सियाने ने निके निके खा लवो तो फिर 6 दिन जाके डॉक्टर को टीके लवाओ, सारे बाहर जाते हैं। साडा बेहतरीन 1 क्लास काला कुल्लू हजरत बाहर जाता है, असीं तो 3-4 नंबर काला कुल्लू खाने हैं। साड़ी सारी अंजीर बाहर जाती है, किनू अंजीर मुयसर है इत्थे? सारी एबटाबाद मानसेरा ज़ारा अगे नारान खगान सारा अंजीर ना भरे है, लेकिन जाती सारे बादाम साढ़े ने जाते बाहर। अखरोट सारा इत्थे हुंदा लेकिन जाता बाहर है। सानू कख भी नहीं, उगन साढ़े मुल्क डे है लेकिन खान वो डे ने। वजह फिर की साड़ी नीयत ठीक नहीं है। नेमतां दे दरवाजे आस्ता आस्ता करके साढ़े ते बंद हो गए ने। पुत्र अपनी नीयत ठीक करिए, तवीज़ा ना कख भी नहीं जी होना है। अपनी नीयत ठीक करो, फिर वेखो मेरा अल्लाह किस तरह बरकत देंदा है कि अल्लाह दे नूर नाल छेड़खानी करनी, फिर बरकत नूं समझ ही कोई नहीं।
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਲਾਪੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਬਰਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ पूछो कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। ये दिल दी याद वाला मामला किवें बनेगा दस। फिर मैं अक्सर कहता हूँ मौलवी सुलेमान तू तो एवं 19 साल च दिल छड़ चला है। कुर्बान जावा मेरे बड़े हजरत साहब, कमो पेश 100 साल का तवील दौरानिया सी जिहड़ा हजरत ने मसनद ते बह के गुजारिया। और फजर वेले बैठे राती 9-10 बजे तक बैठे रहे ताकि कल नूं कोई सियालकोट वाला ऐ ना आखे अल्लाह दी बारगाह च कि रब्बा जे तेरा पता पूछना हुंदा तो मैं किदे कोलों पुछदा जाके। बुआ खुला रखिया और बड़ा सोहना बोले। जब तक मेरे बड़े हजरत साहब जुमा पढ़ाया करते थे 11 बजे के बाद हजरत की मस्जिद में जगह नहीं मिलती थी कोई भी। और ये नहीं को हजरत को कुर्सी तोड़ खतीब थे। मैं आहिस्ता बोलता हूँ, ज़रा गुफ्तगू में ठहराव है। हजरत मुझसे भी आहिस्ता बोलते थे, हजरत का ठहराव मुझसे भी ज़्यादा था। लेकिन पता नहीं बोलते क्या थे कि जब बोलते थे तो दिलों के तार छेड़ते थे। हजरत दुनिया 11 बजे आके बैठ जाया करती। बड़ा बोले और सोना बोले, लेकिन फिर एक वक्त आया कि चुप कर गए। और जितनी देर बोले बेतुका नहीं बोले। मैंने बड़ी बड़े प्रोग्राम हजरत के साथ अटेंड किए कि 2-2 घंटे हम बैठे रहे, हजरत भी चुप करके बैठे रहे, लोग भी बैठे, एक गल नहीं हजरत ने बोली। तब समझ नहीं थी, समझ अभी भी कोई नहीं। तो पास बैठ के मुझे गुस्सा चढ़ रहा होता था, यार इन्नी दुनिया बैठी है हजरत को गल ही नहीं करन दे। चलो आपे नहीं करनी, मैनू क्या छड़न, मैं कर देना। लेकिन आपे भी चुप ते असी भी चुप। लेकिन अब को थोड़ी थोड़ी समझ आती कि हजरत क्यों नहीं बोलते थे, क्योंकि हजरत को नज़र आता था कि ये सारे चस्का लाना है। उस बाबे को नज़र आता था कि सिखण दा प्रोग्राम है ही किसी दिन, चस्का लाना है इन्हें सारे। हाँ चस्का लगता है। मुझे रोज़ लोग मिलते हैं, मिसबाई साहब तुहाड़ियां सारियां तकरीरां सुनियां। तो बंदे नूं एक बारी मैं 9 तो लैके उत्ते तक वेखना, बंदे सुनियां सारियां नहीं, मनी किहड़ी आ मेरी। मैं तैनूं किदू किहड़ी तकरीर च कहा कि दाड़ी ना रख, मैं तैनूं किहड़ी तकरीर च कहा कि मस्जिद च नंगे सिर आई है, मैं तैनूं किस तकरीर विच आखिया सी, दसो मैनूं कोई। सुनिया ही जे ना हजरत साहब, मंदे किहड़ी हो साडी हजरत, चस्का लांदे हो तुसीं ऐदा हजरत, मंदे किहड़ी है पुत्त। कल तुहाडे ख्याल नाल उत्थे ऐ कियां जान छुट जानी है कि मैं मिसबाई साहब दीयां सारियां तकरीरां सुनियां। उत्थे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी। ऐ ते पुत्तर ड्यूटी लगी है, बस बोल छड़ी दे आके। लेकिन उनको थोड़ी थोड़ी समझ सानू ही आ गई है। लेकिन क्योंकि बस ये रब दा एक रंग है और मैं उस रंग च ये लंघन डया दा। जिदन असी भी इस रंग चों लंघ जाना है, सानू भी चुप दा डर आ जाना है। क्योंकि पुत्तर चस्के लांदे हो तुसीं सारे। सिखन दा प्रोग्राम अजी महफल सुनन जाना है, अल्लाह दे बंदे हो, इस्तगफार मुँह चों निकल चला ही, सुनन नहीं जाना, सिखन जाना है। और फिर जो सीखना है फिर उहदे ते अमल करना है। तुसी महफल सुनन आंदे हो, सीखण ते आंदे तुसी कोई नहीं। और भाई अज अजासी साहब आ रहे हैं जी, अज बड़ा ज़बरदस्त सुरीले खतीब ने, फिर बाद मिसबाई साहब ने अज सुनन जाना है, सुनन नहीं सीखन जाना है। जो सीखण का प्रोग्राम बनाओगे फिर गल अगे टुरनी है। सुनन दे सुनी जाओ फिर सुनते हो महफल, सिखते जे सिखो तो पुत्र तुहाडे जो सिक्ख्या दिसे ना, कोई सिक्ख्या दिसता ही कख नहीं है। इसलिए फिर हजरत साहब तब तो बैठ के गुस्सा लगता था कि हजरत क्यों नहीं बोलते। फिर हूँ समझ आती क्यों नहीं हम बोल, क्योंकि सुनन आए ने सारे, सिखण नहीं आया कोई भी। हजरत लफ्ज़ नहीं समझा। बल्कि यहाँ तक कि एक दफ़ा सियालकोट में वो कोई शख्सियत थी, तो ज़रा अमीर थे तो वो इंतकाल कर गए। तो हमारे जो ज़रा अमीर दोस्त हैं ना, इनको अल्लाह ने कुछ 4 पैसे दिए हैं, तो उनका को फौत हो जाए तो उनका जनाजा मोहल्ले की मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उनसे होता नहीं होता।
उन्हां दा दिल करदा या कोई समुंदरीयों आए या डिजकोट तो आए या कोई गोजरीयों आए या कोई फैसलाबादों आए या जनाब कोई उधरों आए, इन्हां दा जनाजा मुहल्ले दी मस्जिद दे मौलवी नाल हुंदा नहीं। उधर भी ऐसे ही था हज़रत। अब ज़ाहिर है सियालकोट में उस वक़्त हज़रत से बड़ा नाम तो था कोई नहीं, वो सारे हज़रत की तरफ आए, लेकिन हज़रत भी नहीं मान रहे थे, बेनियाज शख्सियत। आखिर वो बंदे इतने आए कि मानना ही पड़ गया। जनाजे के लिए हम गए क्योंकि अमीर का जनाजा था, तो इसलिए जाने से पहले हज़रत जी जनाजगा भरी पड़ी थी। अब पता नहीं मेरी कौम ने ये मसला किस किताब में पढ़ा है कि अमीर दे जनाजे ते सवाब बहुता है ते गरीब दे जनाजे ते सवाब कोई भी नहीं हुंदा। नहीं जी, थोड़ा कितने जी हुंदा ही कोई नहीं है। ये पता नहीं आपने किस किताब में मसला पढ़ा है, ये किताब किसने लिखी, आपने किस दुकान से ये किताब खरीदी है साहब, मुझे नहीं को समझ आ रही। क्योंकि नूरुल एजाज से लेकर कुदूरी तक और फिर इन किताबों का जो आगे निचोड़ है, ठीक है, रुकनुद्दीन हो गई, अनवार शरीयत हो गई, बहार शरीयत हो गई, फतावा रज़विया शरीफ हो गया, ऐसी जितनी भी किताबें लिखी, किसी एक किताब में ये मसला नहीं लिखा कि अमीर दे जनाजे ते सवाब बुताए ते गरीब दे जनाजे ते सवाब। लेकिन पता नहीं आपने किस किताब में ये पढ़ा है जी, केड़ी किताब है जी जिहदे च पढ़िया तुसीं ये वाला मसला? अच्छा, जो मैं पूछा तो कहते नहीं कोई नहीं पढ़िया, लेकिन अमल तो यदे करते हो। कौन जाता है गरीब के जनाजे पे? जाता कोई भी नहीं जाता। और मीर का जनाजा होए तो टट्टियां लगियां हों तो पैंपर करके पहुँचने हज़रत हैं जी, अजीब हज़रत। और मैं हैरान हूँ जी अपनी मुनाफकत पे कि हम मुनाफकत के किस लेवल पे चले गए हैं। ये सुबह जब असम्बली होती है ना हमारे स्कूलों में, मैं भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ा हूँ, ये भी पढ़ रहे हैं, तो हम क्या पढ़ते रहे हैं जी सुबह स्कूल में? हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। जैसे किसी ने मैट्रिक किया तो 10 साल दुआ पढ़ी है भाई, अगर कोई मिडिल पास बैठा है तो उसने 8 साल पढ़ी है, और अगर कोई प्राइमरी पास बैठा हुआ है तो उसने 5 साल पढ़ी है। पढ़िया कि ये हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, लेकिन हिमायत क्या करनी है, हम तो उसके जनाजे पे भी नहीं जाते। अच्छा, बड़े बड़े बादशाह लोग होते हैं, मैं एक दफ़ा बयान कर रहा था, बंदा बोल पाया भी, और नहीं जी फ़र्ज़ कफ़ाया है, तो मैं जी फ़र्ज़ कफ़ाया गरीब वाली है कि मीर वाली भी है? मीर वाली फ़र्ज़ कफ़ाया कोई नहीं, उदू पहुँचना है, तो गरीब वाली की है फ़र्ज़ कफ़ाया। हूँ सानू तुसीं मसले दसोगे इधर पढ़ा क्या है कि हो मेरा काम गरीब, लेकिन हिमायत क्या करनी है इधर? यहाँ तो गरीब के जनाजे पे कोई नहीं जाता है। मैं उस दिन सफ़र पे था तो मेरा लाला मूसा था शायद, तो ना ट्रैफिक थोड़ी स्लो हो गई, तो मैंने देखा तो आगे जनाजा जा रहा था। जब हम जनाजे के पास से गुजरे तो मैंने हज़रत बंदे गिने 16 बंदे थे जी जनाजे के साथ। 4 या 5 वो थे जिन्होंने चारपाई कंधे पे उठा रखी, सिर्फ 16 बंदे थे। मैं समझ गया कि कोई गरीब मरे है, क्योंकि जो अमीर मरे होंदा तो फिर 16 नहीं 1600 ने कोई गरीब मरे है। ये हमारी मुनाफकत का हाल है, पढ़ते कुछ हैं करते। मैं तो इन्होंने कहना यार ये बदल ही छड़ो दुआ ही है पढ़िया करो, हो मेरा काम गरीबों को अजियत देना। जो करते वो ही पढ़िया भी करो, पढ़ते है हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, कर दे कोई नहीं। बल्कि यहाँ तो ये हाल है, अमीर अपनी प्राडो के नीचे 7-8 बंदे मार देता है हज़रत, और डॉक्टर हज़रत उसको सर्टिफिकेट बना देता है कि ये पागल है। और फिर हज़रत इसी मुल्क से वो 7 बंदों को मारने वाला अपनी गाड़ी के नीचे जहाज़ पे बैठ के बाहर चला जाता है। साइकिल चोर यहाँ पकड़ा जाता है, मार भी खाता है, थाने में भी जाता है, सज़ा भी होती है। हालांकि कभी हज़रत साइकिल चोर पकड़ा जाए तो कोई उसके पीछे नहीं देखने गया यार घर दे हालात किवें दे हन कि साइकिल चुकनी पै गई है। एक तो ना आधी चोर ठीक है, कभी को पीछे वेखण गया होए कि की हालात सन कि साइकिल चोरी चुकनी पै गई। सिर्फ पढ़ते हैं
ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ لیکن میں نے جب بھی کتاب اٹھا کے دیکھی، ہمارے اسلاف پڑھتے تو نہیں تھے لیکن کرتے دب کے یہی تھے۔ ہم پڑھتے تو دب کے ہیں لیکن کرتے۔ لکھا ہے کہ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو جو سب سے پہلا معاملہ آپ کی پاک جناب میں آیا وہ یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ اور اس کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر تجھے ابو بکر کیسے بتائے کہ اس کے دل کا بھی کیا حال ہے؟ اس نے کہا نہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ وجہ بتا۔ وہ آگے سیر کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں، میرا کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے، والدہ بھی انتقال کر گئی ہیں، گھر میں ایک دادی ہے، بوڑھی ہے، اندھی ہے، کمزور ہے، اور ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے ہم اپنا گزارا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ اور اس کرتی ہے خلیفہ رسول میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، ان ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں، دادی اندھی ہے وہ بھی دودھ نکال سکتی نہیں، رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک اللہ کے رسول ہم میں موجود تھے اب روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں ہماری بکریوں کا دودھ چو کے دیا کرتے تھے، اور پھر ہم وہ بازار بیچ کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ رو اس لیے رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا تو وصال ہو گیا، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا؟ جناب صدیق اکبر بھی رو پڑے اور رو کے اس بچی کو کہا تو دل نہ چھوٹا کر، میرے سونے محبوب کا تو وصال ہو گیا، لیکن ان کا غلام ابو بکر بھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ ہے یہ والا انداز ہمارے پاس، پتہ نہیں ہم کس کے طریقے پہ ہیں، ہم کن کی عادات پہ ہیں، ہم کن کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ تو ایسے بالکل نہیں تھے، وہ تو محبت کرنے والے تھے، وہ معاف کرنے والے تھے، وہ درگزر کرنے والے تھے، وہ پردے ڈالنے والے تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے سینے صاف رکھتے تھے۔ یہاں حضرت بغض، کینہ، حسد، پتہ نہیں ہم کس کے طریقے پہ ہیں۔ ہاں جی، اور لڑنا تو بگانے نال اسی لڑے آپے اس سے سارے اسی، لڑنا تو بیگانوں کے ساتھ تھا، اسی سارے آپس ہی لڑے ہیں۔ تسی میرا گلمہ پھڑیا ہے میں تہاڈا پھڑیا، بھرا بھرا نہ لڑیا ہے، بھین بھرا نہ لڑی ہے، پنیواں مامے نہ لڑیا ہے، بھتیجا چاچے نہ لڑے ہے، ہاں جی سارے تے لڑے پائے ہیں آپس، جنہاں نہ لڑنا سی انہاں نال۔ یہ چلو یہ تو ہم سمندری بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتہ سمندری سے جموں کا فاصلہ کتنا بنے گا۔ میں اگر سیالکوٹ کینٹ جاتا ہوں نا تو وہاں انٹر ہوتے ہی کینٹ میں تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے جموں 32 کلومیٹر، سیالکوٹ سے جموں صرف 32 کلومیٹر، صرف وہ ہم سے 32 کلومیٹر تھے حضرت، اور ہم ان کے لیے کچھ بھی کر سکے کیونکہ اسی گل میں ایک دوجے دے جو پڑے گئے۔ چاچا بھتیجے نو مارن تو ویلا ہوئے گا، بھتیجا چاچے نو مارن تو ویلا ہوئے گا تو کہ ادھر جانا سی نہ سی، بھرا بھرا نو مارن تو ویلا ہوئے گا تو اسی ادھر جانا سی نہ۔ ظلم ہوتا رہا، ہماری بیٹیوں کو اٹھا کے لے کے جاتے رہے، کوئی ادھر ہی مر گئی، کوئی واپس آئی تو ویسے مری ہوئی تھی بیچاری، اس کی روح مر چکی تھی، کچھ بھی آپس سے لڑے اسی سارے۔ اللہ لڑنا بگانے نال سی۔ اقبال نے کہا نہیں تھا ہو ہلکائے یاراں تو برے شم کی طرح نر، ایک دوجے لیے تے نرم ہونا سی اسی۔ کیا قرآن نے نہیں کہا تھا والکاظمین الغیظ، غصہ پینا ہے، اسی ایک دوجے تے کڈیا، نہ کافراں تے آیا، نہ یہودیاں تے آیا، نہ سائیاں تے آیا، سانو آیا تے پہنچوں کے بھرا تے ہی آیا، سانو پہنچوں کے آیا تے اپنے پنڈ والے تے ہی آیا، پہنچوں کے آیا تے محلے داراں تے ہی آیا۔ آپس لی تے قرآن کہندا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین۔ آپس سے تو قرآن کہتا ہے غصہ کرنے کوئی نہیں، ایسی سارے مسلمان ہیں۔
وہ چلے ایک نہیں تین تین چار چار ساڈے آپس رشتے نے کہ مہر اولاد آدم نہیں کہ گجر اولاد آدم نہیں تو پھر بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے جٹ اولاد آدم نہیں مغل اولاد آدم نہیں تو پھر بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے گجر بھی مسلمان مہر بھی مسلمان پھر بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے گجر بھی حضور دا امتی مہر بھی حضور دا امتی تو پھر بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے گجر بھی پاکستانی مہر بھی پاکستانی پھر آپس رشتہ ہویا کہ نہ ہویا وہ یار چار چار ساڈے آپس رشتے نے لڑے دے ہیں ایک دوجے نال لڑے پے ہیں اسی ایک دوسرے جنہاں نال لڑنا سی 32 کلومیٹر جی کشمیر اسی انہاں لئی کھ نہیں کر سکے فلسطین لئی اسی کی کرنا ہے فلسطین لئی اسی کی کرنا ہے ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن ویسا لیکن اسی الٹ اسی ایک دوجیاں لی فولاد سخت پتھر دل پتھر بھی نہیں جی کوئی اور ہی نہ لینا چاہیے ہے اس لیے پتر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ دین دی طرف واپس آؤ اتنے حضرت جس طرح دے حالات بنے پائے دے نا اور جدھر اسی جا سانو کسے نے باہر نہیں جے مارنا سی ایک دوجے نو مار چھڑنا ہے حضرت صاحب اسی حیواناں دی طرح زندگی گزارنے پہ اے جڑے اگوں آنے نے اے ساڈے نالوں وڈے حیوان ہون گے حضرت اسی پھر یہ کوئی غصہ دب لینے ہیں انہوں نے بالکل بھی نہیں جے دبنا کوئی بھی حضرت صاحب کیونکہ یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ ہم سے سیکھ رہے ہیں اس لیے پتر اللہ دا واسطہ اپنی محفلاں نو کوئی عنوان دو کوئی مقصد دو اپنی محفلاں نو محفل سنن چلے ہیں ان ایس تو تھوڑا جی آگے آؤ محفل تو سکھن چلے ہیں تو پھر انشاءاللہ سکھ کے عمل بھی کرنا ہے کنی دیر سن دیا رہنا نہیں کرتا پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا ہو گیا یار کتنے ملک کھلوتا ہے کیا ملک کے حالات بنے پڑے ہیں کوئی ہوش ہی نہیں کسی کو اس لیے پتر اللہ دی طرف آؤ دین دی طرف آؤ عمل دی طرف آؤ حضرت ہے اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے اور آپ کے صدقے اللہ مجھ پر بھی رحم فرمائے اور اللہ ہم سب کو ایک اچھا اور با عمل مسلمان بنائے وما علینا الا البلاغ المبین